السلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أقسم بهذا البلد. لا معنی نہیں. اقسمو میں اقسم یقسم سے اقسم واحد متکلم کیسے گا؟ میں قسم کھاتا ہوں. بهذا البلد، با سے کو بولتے ہیں. یہاں سے کے معنی میں نہیں، کو کے معنی میں ہے. ہاذا معنی یہ، اور یہاں پر اس کے معنی میں. البلد کے معنی شہر، بلد معنی شہر. لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. بہذا البلد، اس شہر کی، اس شہر کی. لفظی ترجمہ ہوا ہے. سلیس ترجمہ: میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. جی، مفسرین کہتے ہیں آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھ سکتے ہیں آپ لوگ، متعدد گزشتہ آیتوں میں لا اقسم کی تفسیر گزر چکی ہے. اس سے پہلے لا اقسم بیوم القیامہ کی بھی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے باتیں ذکر کی ہے. تو اس سلسلے میں کہا کہ یہاں پر جو لا اقسم میں لام ہے، لام زبر لا، یہ زائد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا. ویسے لا، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا. لیکن یہاں لام زائد ہے، لا یہ زائد ہے. اور یہاں البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے. بلد سے مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے. اور قسم کو اس حال کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں موجود ہیں، جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ مکہ کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں. یعنی آپ کا وہاں رہنا مکہ کے لیے باعث شرف اور فضیلت ہے. لیکن اس حقیقت کو اہل مکہ نے نہیں سمجھا اور آپ کو وہاں سے نکال دینے کا فیصلہ کر دیا. یہ مختصر تفسیر مفسرین نے اس آیت کریمہ کی ذکر کی ہے. کہ پھر سے ایک بار میں بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ قسم کو اس حال کے ساتھ مقید کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں موجود ہے. یعنی اب آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کے اندر رہتے ہیں، وہیں پیدا، وہیں رہتے ہیں، وہیں موجود ہیں. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکہ کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں. یعنی آپ کا وہاں رہنا مکہ کے لیے باعث شرف ہے. اللہ کے نبی جب تک ہیں وہاں پر، تو وہاں والوں کے لیے یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے. لیکن اس حقیقت کو اہل مکہ نے نہیں سمجھا اور آپ کو وہاں سے نکال دینے کا فیصلہ کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور مکہ میں رہنے کو شرف کی بات کہی. لیکن مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں وجود یہ اپنے لیے مشکل سمجھا. مشکل ہی نہیں بلکہ ایک اپنے لیے نقصان کی بات سمجھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے یہاں اس مکہ کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر چینجنگ آ جائے گی. یا ہمارے جو اس وقت ہم جن معبودوں کو پوج رہے ہیں، جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان سب کو ہمیں چھوڑ دینا پڑے گا. تو اسی کی مناسبت سے اہل مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے، پریشان کرنے لگے اور آپ کی باتوں کا انکار کرنے لگے. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہاں کے لوگوں کے لیے رحمت اور شفقت اور مہربانی اور شرف و فضیلت کی بات تھی. مگر مکہ والوں نے آپ کی قدر نہیں کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے ایک لمبی مدت کے بعد نکال دیا گیا. یعنی قریب 13 سال آپ نبوت کے بعد بھی مکہ مکرمہ کے اندر رہے اور اس کے بعد آپ کو نکال دیا گیا اور وہاں سے آپ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا. تو یہ پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ ہے جو اہل علم نے، مفسرین نے ذکر کیا ہے.
दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वअन्त हिल्लुम बिहादल बलद, वअन्त में वाव और के माने में है, अंत के माने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। हिल्लुन के माने उतरना, हल्ला यहिल्लु हुलूलन, हिल्लन व हुलूलन के माने होता है उतरना। हुलूल इसी से लफ्ज आया है, जैसा कि बाज गाली शिया ये अकीदा रखते हैं कि नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला हजरत अली के अंदर हुलूल कर गया। हुलूल करने का मतलब उतरना, दाखिल हो जाना। तो यहाँ पर हिल के माने रहना और मुकीम के हैं, उतरने के माने में आता है। बिहादा में वही है अलबलद जो इससे पहले गुजर चुका। अल्लाह ताला ने फरमाया व अंत हिल्लुन, और आप यहाँ, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा आप हिल्लुन रहने वाले मुकीम हैं, बिहादल बलद इस शहर में, इस शहर में आप मुकीम हैं, आप इस शहर में रहने वाले हैं। तो सरिस तर्जुमा कहा कि हालांकि आप इस शहर के इकामत पजीर हैं, वअन्त हिल्लुम बिहादल बलद, हालांकि आप इस शहर के क्या हैं, मुकीम हैं। ला उक़सिमु बिहादल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, वअन्त हिल्लुम बिहादल बलद, हालांकि आप इस शहर के मुकीम हैं, रहने वाले हैं। तो आपका ये मकाम है। इस दूसरी आयत की तफसीर में अहले इल्म ने जिक्र किया, मुफस्सिरीन कहते हैं, बाज ने वअन्त हिल्लुम बिहादल बलद का माना अहले मक्का के हाल पर इजहार ताज्जुब बयान किया है। यानी वअन्त हिल्लुम बिहादल बलद जो अल्लाह ने कहा, इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का वालों की हालत पर ताज्जुब का इजहार किया, ताज्जुब का इजहार किया। इसलिए ताज्जुब का इजहार की जिस शहर में कबूतर का शिकार हलाल नहीं, जिस शहर में कबूतर का शिकार हलाल नहीं, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम ना किया जाता हो, वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम ना किया जा रहा हो, और उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें दी जा रही हों, और इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती करना, जहां पर एक कबूतर को मारना और उस कबूतर को जो है उस शिकार करना मना है। तो जब जो हलाल चीजें, जो जानवर जो खाने ही के लिए पैदा किए गए, जब उन जानवरों का हम शिकार नहीं कर सकते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कि एक नबी और रसूल हैं, और दुनिया वालों के लिए और खास करके अहले मक्का के लिए हिदायत और रहनुमाई का सर चश्मा बन करके आए, तो उन्हें तो बदरजे अवला, उन्हें तो बदरजे अवला क्या करना चाहिए, उन्हें तो बदरजे अवला इस बात की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें बदरजे अवला इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ये नबी हमें बहुत ही ज़माने के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम की काफ़ी लंबी उम्र गुजर जाने के बाद, और ख़ास करके अरबों के अंदर, अरब में तो कोई नबी नहीं आए थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। तो लंबी मुद्दत गुजरने के बाद अगर इस नबी का, अगर उनको यकीन हुआ या मिले ये नबी, तो उन्हें इस बात पर क्या करना चाहिए, उस नबी पर उनको ईमान ले आना चाहिए, इनकी इज्जत और एहतराम को समझना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग नबूवत से पहले इस नबी का एहतराम करते थे, इस नबी को सादिक कहते, अमीन कहते थे, अपने सारे फैसले, अपनी सारी रहन की चीजें गिरवी रखा करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इन तमाम से हमें बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला कहना चाहता है कि अहले मक्का, तुमने एक नबी की जो सही मानों में तुम्हारे नजदीक बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं, उनकी कदर नहीं की। तो बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह और कामरानी की खुशखबरी दी गई। यानी आपकी तरफ इशारा यह है कि आप कामयाब होने वाले हैं, आप फतह हासिल करने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं, कि अनकरीब यहाँ आप बहैसियत फातिह दाखिल होंगे। वन तहिल्लुम बिहादल बलद का मतलब, यानी आप इस शहर के अंदर फातिहाना तौर पर दाखिल होंगे, और आप जब इस शहर में दाखिल होंगे, तो गोया कि वो आपके लिए हमेशा के लिए इकामत पजीर हो जाएगा, आप वहां से कभी वापस निकाले नहीं जाएंगे। और मुशरिकीन में से कुछ को कत्ल करेंगे और कुछ को कैद करेंगे।
اور یہ استثناء استثنائی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کا علاقہ، یہ جو ہے جتنا حرم کی حد ہے وہ پوری حرم رکھی ہے، وہاں پر نہ تو انسان کا قتل جائز ہے، نہ لڑائی جھگڑے جائز ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے پیڑ پودوں کو بھی اکھاڑنا یا جانوروں کو شکار کرنا یہ بھی منع ہے۔ ہر چیز، یہاں تک کہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا حاجی، اگر اشارہ کرے یا یہ کہ وہ اس کام میں شریک ہوں تو بھی شریعت منع کرتی ہے کہ اسے دم دینا پڑے گا حالت احرام میں۔ گویا کہ وہ حرم کا علاقہ جو بہت مقدس ہے، وہاں پر کسی بھی صورت سے کوئی بھی ایسا حلال کام بھی نہیں کرنا ہے جو کہ دوسری جگہوں پر جائز اور حلال ہے، اور وہاں پر کوئی پابندی نہیں، لیکن وہ حرم کے علاقے میں وہ پابندی۔ تو اس حرم کے علاقے کو کائنات کے اندر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند لمحوں کے لیے حلال کیا گیا تھا، یعنی اس کی حرمت کو حلال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کفار و مشرکین کو جو اللہ کے نبی اور اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ان لوگوں کو خانہ کعبہ کے اندر بھی اگر وہ اس خانہ کعبہ کی چادر سے لپٹے ہوئے نظر آئے تو وہاں پر ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو یہ اسی پس منظر کی طرف اشارہ ہے کہ وقتی طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا تھا، جو کہ حرم حرام ہے، وہاں پر کوئی بھی چیز حلال بھی جو شکار کی شکل میں ہے یا لڑائی جھگڑے، وہ قطعا نہ کیے جائیں، یہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کے لیے صرف صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا۔ تو اے مکہ کے لوگوں، جس نبی کے لیے یہ مقام حاصل ہو، وہ جس نبی کو یہ مقام حاصل ہو کہ جن کے لیے حرم کی جو حد ہیں وہ وقتی طور پر حلال کی گئی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی رسول عام انسان کے لیے حلال نہیں کیے گی، تو پھر اس نبی کا مقام سوچو کتنا بڑا ہوگا۔ تو مکہ والے اس نبی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اس نبی کی عزت اور احترام کیوں نہیں کرتے؟ مکہ مکرمہ نہ آپ سے پہلے کسی کے لیے حلال بنایا گیا اور نہ آپ کے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی میں امام مجاہد رحمہ اللہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے مکہ مکرمہ حلال نہ ہوا ہے، نہ میرے بعد کسی کے لیے ہوگا۔ صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے کہا، نہ میرے پہلے کسی کے لیے ہوا تھا، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ یہ جو چیز وقتی طور پر میرے سامنے ہوئی ہے وہ صرف میرے لیے تھا، اللہ کے نبی نے صرف اللہ تعالیٰ نے صرف میرے لیے اس کو حلال کیا ہے۔ ہاں، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میرے لیے بھی دن کی، پورے دن نہیں، 24 گھنٹہ نہیں، دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے حلال بنائے۔ مختصر گھڑی تھی، تھوڑی سی وقت کے لیے بس اللہ کے نبی کو، تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ کے نبی کے لیے یہ اوپن کیا گیا تھا کہ آپ یہاں پر فلاں فلاں اگر نظر آئے تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ابن جریر رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ اس گھڑی میں خطل ابن خطل کو قتل کیا گیا، حالانکہ وہ خانہ کعبہ کی چادر پکڑے لٹکا ہوا تھا۔ ابن خطل یہ بہت بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا، اسی لیے کہا گیا کہ کعب بن اشرف اور ابن خطل اور دوسرے اگر خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹے ہوئے بھی ہوں، انہیں پکڑ کر کے انہیں وہی قتل کر دیا جائے۔ تو ابن خطل کا قتل خانہ کعبہ کی دیوار سے جو چمٹا ہوا تھا اور چادر سے لٹکا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر جب وہ مختصر سی گھڑی اللہ کے نبی کے لیے حلال کی گئی تھی، اس درمیان میں وہ مارا گیا۔ تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، واو یہاں پر قسم ہے، اور قسم ہے والد مانے ابا، والد مانے والد،
قسم ہے والد کی، وما ولد، اور واو اور کے معنی، ماں جو کے معنی میں، ولد معنی اولاد، جنہ، ہاں یہ سب معنی میں آتا، وما ولد اور اس کی جسے اس نے جنا، یعنی اس کی اولاد، والد کی قسم اور اولاد کی قسم۔ یہاں پر سلیس ترجمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں ہر باپ اور ہر اولاد کی، میں قسم کھاتا ہوں ہر باپ اور ہر اولاد کی، یہ اس کا سلیس ترجمہ ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، پھر واپس یاد دہانی کے طور پر بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اپنے مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، تو چاہے والد کی کھائے چاہے اولاد کی کھائے، اللہ کے لیے سب چیز صحیح ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز جائز نہ ہو ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے سب چیز صحیح ہے کیونکہ اللہ خالق ہے۔ مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ مخلوق کی قسم کھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں والد کی قسم کھائی اور ولد کی یعنی اولاد کی قسم کھائی۔ اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو تفسیر کے اندر کہا گیا کہ اس کا بھی عطف جو ہے حاضر البلد کے اوپر ہے، ووالد وما ولد کا عطف، یعنی اس کا جوڑ، اس کا ربط، اس کا تعلق حاضر البلد سے ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد آدم اور ان کی ذریت ہے، یعنی والد سے مراد آدم اور ولد سے مراد ابن آدم یا اولاد آدم، تو وہ ان کی ذریت مراد ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں۔ تیسرا قول، بعض نے کہا کہ اس سے مراد ابراہیم اور ان کی ذریت ہے، یعنی والد سے مراد ابراہیم اور ولد سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، ان کی اولاد۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد والد اور مولود ہیں، والد اور مولود ہیں، اس لیے کہ عام آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے خلاصہ بڑا پیارا کیا کہ والد سے مراد عام والد، کوئی بھی والد ہو، کسی کا بھی والد، بس اللہ نے والد کی قسم کھائی۔ اور مولود یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے، نو مولود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی قسم کھائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ جنرل تمام اولاد کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، نعوذ باللہ، انسان کی اولاد کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اور باپ یعنی انسانی باپ کی اولاد قسم کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان سے ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ذکر کی کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہنا اور ان کی ذریت کے بارے میں کہنا کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، یا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی قسم کھائی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم جب تک اہل اہل ایمان، اہل تقوی، قرآن و سنت کے ماننے والے، اہل سنت والجماعت، جب تک دلیل نہیں ملتی تب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کو ہم صحیح نہیں مانتے۔ تو یہ ہمارے سلف کا موقف ہے اور طریقہ کار رہا ہے کہ جب تک ہمیں کسی مسئلے کے اندر دلیل نہ ہو، نہ ملے، تو ہمیں اس چیز کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ والد سے مراد ہر قسم کے جتنے بھی والد دنیا میں ہیں، ہر والد کی قسم، ہر اولاد کی قسم اللہ تعالیٰ کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کئی چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جواب قسم ذکر کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد میں لام البتہ، اور قد کے معنی تحقیق، یعنی یقیناً تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، فی معنی الانسان انسان، فی معنی میں، کبد کے معنی مشقت، تکلیف، مشقت۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، مشقت یعنی تکلیف میں پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، سلیس ترجمہ، بے شک ہم نے
انسان کو مشقت و مصیبت کے لیے پیدا کیا۔ بے شک ہم نے انسان کو مشقت و مصیبت کے لیے پیدا کیا، یعنی اس کی زندگی کے اندر مشقتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، یہ سلسلہ ایک انسان کے اندر یقینی طور پر آنے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے انسان کی تخلیق میں لکھ دیا ہے۔ یعنی جب انسان پیدا کیا گیا تو انسان پیدا کیا گیا تو اس کی تخلیق میں، اس کی پیدائش میں یہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ انسان تو یقیناً مشقت اور مصیبت اور تکلیف میں پیدا کیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کر دی تو ہم ایک بحیثیت انسان کبھی نہ ڈریں، کبھی نہ گھبرائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر سے یا اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ یہ آزمائشیں ہیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں خوشی سے قبول کیجیے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ جانوروں کا تذکرہ نہیں ہوا، دیگر مخلوق کا تذکرہ نہیں ہوا، اللہ نے کہا کہ انسان، تو ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ آزمائشیں، تکلیفیں اور مصیبتیں یہ تو آنا یقینی ہے، یہ اللہ نے ہماری تخلیق میں لکھ دیا ہے۔ یہ جواب قسم ہے، تمام شروع کی تینوں آیتوں میں جو قسم کھائی گئی ہے اس کا جواب قسم ہے، اور مفہوم یہ ہے۔ اب تفصیل ذکر کرتے مفسرین کہتے ہیں کہ جب سے آدمی انسان بصورت حمل اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے، مختلف قسم کی تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کی جو تخلیق ہے، اللہ نے جو اس کے ماں کے رحم میں رکھا ہے، وہ ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کو بعض چیزوں میں یا ماں کو، بعض چیزوں میں یا کبھی کبھی دونوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے اشارہ کیا مفسرین نے اسی کی طرف، مختلف مختلف قسم کی تکلیفیں اٹھانا پڑتا ہے۔ پیدائش کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے بعد انسان بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے۔ پھر برزخ میں، برزخی زندگی یعنی موت اور حیات، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت سے پہلے کی جو قبر کی زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے۔ اس برزخی زندگی کا معاملہ، پھر وہاں پہ بھی مشقتیں، تکلیفیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے جیسا کہ حدیث میں کہا کہ جب انسان دفن کیا جاتا ہے تو قبر دونوں طرف سے انسان کو دبوچتی ہے، اور اس قدر خطرناک دبوچتی ہے کہ دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی، اور یہ ہر کسی کے ساتھ، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو جب آپ دفن کر رہے تھے جو بہت ہی عظیم تھے، کہا کہ اگر یہ کسی کے ساتھ رکھا جاتا یا کسی کو بچایا جاتا تو یہ صحابی رسول تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برزخی زندگی کی بھی تخلیف کی بات کی ہے، بتایا ہے۔ ایسے ہی یوم حساب یعنی قیامت کے دن بھی انسان کو تکلیف ہونے والی ہے۔ اس لیے عقل و ہوش کا تقاضا یہ ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ایسا عمل، ایسا نیک عمل کریں، ایسا نیک عمل کرے کہ جس کے ذریعے آخرت میں اس کے لیے ان شدائد کا خاتمہ ہو جائے اور دائمی خوشی والی جنت اسے مل جائے، اسی کی وہی جگہ بن جائے۔ یہ ایک مفہوم اہل علم نے، مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے آدم کو یعنی انسان کو بہت ہی اچھی شکل و صورت حیت میں بنایا، اور اسے ہاتھ، پاؤں اور دیگر جسمانی اعضاء و جوارح کو حرکت دینے کی پوری صلاحیت دی، اور مشکل ترین کاموں کو انجام دینے کی اسے قدرت دی۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا، لیکن اس کے برعکس وہ کبر، غرور اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اب وہ ہمیشہ ایک حال پر باقی رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام لقد خلقنا الانسان فی کبد کی دوسری تفسیر کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب تمہیں بہت اچھی شکل میں پیدا کیا ہے انسان، تو پھر اس کے اندر، پھر تمہاری ہر چیز کے اندر حرکت اور برکت رکھی۔ انسان جو کام کرتا ہے نا، وہ کام دوسرے بھی نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، سمجھ دی، ہاتھوں کا استعمال، پیروں کے استعمال سے اس نے آسمانوں میں ہوائی جہاز کو اڑا دیا، اور اس سے بڑی چیز، لوگ جو ہے آج چاند پہ کمندے ڈال رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی، اللہ کہتا ہے ان سب چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ تم شکر گزاری کرتے، لیکن انسان کیا ہے، اس کے برعکس اپنے آپ کو
किब्र गुरूर में मुलव्वस कर लिया। उसने अपने नफ्स पर गुरूर किया, तकब्बुर किया, घमंड किया। नतीजा ये निकला कि वो इस हाल पर, अब हमेशा एक हाल पर बाकी रह गया। उसकी जिंदगी में तकलीफें यकीनी हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी आयत के अंदर उसी की तरफ इशारा किया है। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। मैं इसका तर्जुमा कर दे रहा हूँ 3 आयत का, इंशाल्लाह अगले दर्स में उसकी तफसीर बयान की जाएगी। अयहसबु, क्या वो समझता है, माने किया, यहसबु, हसीब यहसबु माने समझना, क्या वो समझता है यानी इंसान, अन माने की, लन माने हरगिज नहीं, यकदिरु माने कादिर होना, कदरा यकदिरु, कदरा अला के साथ इस्तेमाल होता है इसीलिए अला आया हुआ है, अलैहि उसके ऊपर। अहादुन माने कोई एक। अयहसबु, क्या वो समझता है यानी इंसान, अल्लन यक़दिरा, कि हरगिज नहीं कादिर है, अलैहि उसके ऊपर, अहादुन कोई भी। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। तर्जुमा, क्या वो गुमान करता है, सलीस तर्जुमा ये है, क्या वो गुमान करता है कि कोई उस पर कुदरत नहीं रखता है, यानी अल्लाह को भी नहीं समझता कुछ। क्या इंसान यही समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ? नाउज़ु बिल्लाह। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो गुमान करता है कि कोई उस पर कुदरत नहीं रखता है? अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। यक़ूलु माने वो कहता है, यक़ूल, अहलक्तु, अहलका माने हलाक करना, यहाँ पर होता है लुटाना, खर्च करना। अहलक्तु मैंने खर्च किया, मालन माल, लुबदन माने ढेर सारा। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, वो कौन, इंसान कहता है कि मैंने बहुत सारा माल, ढेर सारा माल लुटा दिया। इसका तर्जुमा सलीसी है, वो कहता है कि मैंने बहुत सारा, ढेर सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, लुटा दिया, ये कहता है। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या अयहसबु वो समझता है, अल्लम के नहीं है, यरहु, रआ यरा के माने देखना, हु जमीर इंसान की तरफ, क्या वो समझता है कि इंसान के, अल्लम यरहु के नहीं देखता है उसे, अहदुन कोई भी, क्या वो ये समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है? इसका सलीस तर्जुमा, क्या वो गुमान करता है कि उसे किसी ने देखा ही नहीं है? क्या उसी ने, क्या वो गुमान करता है कि किसी ने उसको देखा ही नहीं है, यानी ऐसा है क्या दुनिया में? नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह की नजर नहीं है उसके ऊपर, है, फरिश्ते मौजूद है उसके ऊपर, हिसाब व किताब ले रहे हैं। तो इन तमाम आयतों से मालूम ये हुआ कि इंसान को अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में इस बारे में ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे किस लिए पैदा किया, मेरा मकाम क्या है, मेरी जिंदगी में क्या क्या चीजें ज्यादा अहमियत की हामिल है। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, इस आयत पर गौर फिक्र करिए। और सब लोग कल जो है इस आयत करीमा की तफसीर को अच्छी तरीके से महफूज करके, जो मैंने लिखाई है, 2 मायने इसके बयान किए गए हैं, वो याद करके आइए। इंशाल्लाह मैं हर एक किसी से इसकी तफसीर मालूम करूंगा, और ये भी मालूम करूंगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस आयत पर अमल कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ आपको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ रहा है। ठीक है, आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।